الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہے، یہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بھی بہت ہے۔ معزز سامعین، علماء دین، بزرگان دین شریعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے عظمت صحابہ کے موضوع پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رب لم یزل سے دعا ہے کہ مجھے صحیح بولنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، صحابہ کرام اس امت کی افضل ترین جماعت ہے جن کی تربیت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ صحابہ کرام میں سے اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر فضیلت کے اعتبار سے مرتبہ دیا، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بلند مرتبہ صدیق اکبر کا ہے۔ قرآن اس کو اس انداز میں بیان کرتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اسی طرح فضیلت کے اعتبار سے دوسرا مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نماز کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو معلوم کرنے کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے اس بات کی بیعت لی کہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ قرآن اس قصے کا نقشہ کھینچتے ہوئے بول اٹھتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ صحابہ کرام میں سے بعض کے افضل ہونے کا ذکر تھا، لیکن میرے پیغمبر کے گلشن کا یہ پھول چمکتا اور دمکتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی فوج قرار دیتے ہوئے فرمایا اولئک حزب اللہ، ان کو متقی پرہیزگار بتاتے ہوئے فرمایا اولئک هم المتقون، ان کے ایمان کو معیار قرار دیتے ہوئے فرمایا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ عزیزان من، جب میں صحابہ کے بارے میں قرآن سے سوال کرتا ہوں اے قرآن تو یہ بتا کہ صحابہ کا مزاج کیا تھا، تو قرآن پکار اٹھتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ جب میں صحابہ کی چاہت کے بارے میں سوال کرتا ہوں تو قرآن یوں جواب دیتا ہے تراہم رکعا۔ جب میں مزید قرآن کی ورق گردانی کرتا ہوں تو کہیں اولئک ہم الراشدون کہہ کر ان کی ہدایت کا چرچا کرتا ہے، کہیں اولئک ہم المفلحون کہہ کر ان کی کامیابی پر مہر صداقت ثبت کرتا ہے۔ ارے قربان جاؤں قرآن پر کہ جس نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہہ کر خدا کے ان سے راضی ہونے کا پروانہ جاری کر دیا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ان سب شتم سے منع کرتے ہیں، ان پر لعن تان کرنے والوں پر زبان عدوت لعنت کا حکم دیتی ہے۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، اصحابی کا نجوم کا حکم دے کر ان کی اقتداء کا حکم دیتے ہیں۔ ارے قربان جاؤ محمد پر کہ جنہوں نے یہاں تک کہ فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی من رآ او رآنی، کہ میرے صحابہ کو جہنم کی آگ نہ چھو سکے گی، اور جس نے میرے صحابہ کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دی گئی۔ صحابہ کی مدد کرنا میری زندگی کا سلیقہ ہے، صحابہ کی مدد کرنا میری زندگی کا سلیقہ ہے، صحابہ سے محبت کرنا محمد کا طریقہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔